أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم، ہادی عالم، شافی محشر، ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام ایک باعزت دین ہے۔ دین اسلام نے لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنا سکھایا، اور دین اسلام نے لوگوں کو کس انداز سے اپنی زندگی گزارنی ہے اس چیز کو سکھلایا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام نے لوگوں کو ہر قسم کی چیز دی، ان کو عزت بھی دی، ان کو سربلندی بھی دی، ان کو امن و سکون بھی دیا۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر جیسے جیسے آنے والی نسل پروان چڑھتی جا رہی ہے، وقت کے ساتھ جیسے جیسے سال ختم ہوتے جا رہے ہیں، قیامت قریب آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے لوگ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کا نظریہ، لوگوں کے سوچنے کا طریقہ، لوگوں کا انداز، سارا کچھ دین کے مطابق ہونے کے بجائے دنیاوی لوگوں کو دیکھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ آج ہر جانب سے دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ جیسے جیسے قیامت جو ہے قریب آتی جا رہی ہے، ویسے لوگ اپنے آپ کو دین سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ جوانی کی حالت ہے، ابھی تو کمانا ہے، کمانے کی حالت میں اگر دین پر عمل کرنے بیٹھ جائیں گے تو کمائی نہیں ہو پائے گی، داڑھی سفید ہوگی جب تک جو ہے دین اسلام پر عمل کریں گے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ بس نمازیں تو چل رہی ہیں نا، جمعے کی نماز چل رہی ہے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، کیا ضرورت ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، باقی تو مولویوں کا کام ہے، باقی تو کل قیامت والے دن دیکھ لیں گے۔ ایسے حالات مسلمانوں کے ہیں، اور مسلمان یہ خواہش کرتا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو اس کے سامنے کوئی ٹک نہ پائے۔ جیسے عمر بن خطاب کی ہیبت تھی، جیسے خالد بن ولید کی ہیبت تھی، جیسے اس دور میں اصحاب رسول کا دبدبہ تھا، ویسے چاہتا ہے کہ مسلمان اس دور میں بھی ہمارا دبدبہ ہو، ہماری طاقت ہو، ہماری قوت ہو۔ کیسی طاقت اور قوت کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، ایسی طاقت اور قوت بنانا چاہتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ آج ہمارے اور آپ کی زندگی سے دین اسلام کی محبت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ کہنا برا نہ ہوگا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دین اسلام کے جنازے کو اٹھایا ہے،
آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے دین اسلام کو دفن کر دیا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی غیرت و حمیت کو نکال کر اپنے گھر سے باہر پھینک دیا ہے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جانتے بوجھتے سمجھتے کہ یہ صحیح ہے، اس چیز کو کرنا چاہیے، نماز پڑھنا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے، کل کرتے ہوئے قبر کی گہرائی میں پہنچ جاتے ہیں. تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے قبل کیا حالات تھے. اگر میں مشرکین مکہ کے دور کے اندر کے حالات بتلاؤں اور آج کے اس دور کے حالات بتلاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ مشرکین مکہ کے اس دور کے حالات اور آج کے حالات میں کوئی فرق ہے. اس دور میں بھی لوگ بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے، اس دور میں مسلمان بیٹیوں کو برا سمجھتا ہے. اس دور میں بھی مشرکین اپنے آپسی تعلقات خراب کرتے تھے، آپسی محبت ان کے اندر نہیں تھی. اس دور میں مسلمانوں کے درمیان آپسی محبت نہیں ہے. اس دور میں ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کی بجائے اختلاف تھا. اس دور میں مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کے بجائے اختلاف ہے. اس دور کے اندر لوگوں مشرکین کے اندر غیرت موجود نہیں تھی. وہ ایک عورت سے 10 لوگ شادیاں کیا کرتے تھے. بعد میں عورت کسی کی جانب اشارہ کر دے کہ یہ میرے بیٹے کے بیٹے کا جو ہے باپ ہے تو اسی کا باپ بنتا تھا. اور آج کے اس دور کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر غیرت و حمیت ختم ہو گئی ہے. ویلنٹائن کے ڈے کے نام پر یا عشق و محبت کے نام پر آج ایک مسلمان نہ جانے کتنی لڑکیوں سے اپنی زندگیوں کو خراب کر رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ اس دور کے مشرکین کے جو حالات تھے، اب نبی کریم کے آنے سے قبل مشرکین مکہ جن گناہوں میں ملوث تھے، آج اس دور میں مسلمان بھی انہی گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے. یہ کہنا بری بات نہیں ہوگی، یہ کہتے ہوئے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس دور میں مشرکین مکہ آج کے مسلمانوں سے کئی گنا بہتر تھے، کئی گنا آج کے مسلمانوں سے بہتر تھے. اس دور میں مشرکین کے اندر وفا تھی، اس دور میں مشرکین کے اندر جوش و جذبہ تھا، اس دور میں مشرکین کے اندر جو وہ ٹھان لیا کرتے تھے اگر اپنی زبان اپنے بھائی کے لیے اپنی زبان دے دیتے تھے تو پھر پورا خاندان اس بھائی کی مدد کے لیے لگ جاتا تھا. آج کے اس دور میں اپنے بھائی کو کہیں گے تم یہ کام کرو، تمہارے ساتھ میں ہوں. جب وہ بیچارہ آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرنے لگ جائے، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سارے ہاتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. وہ تنہا کھڑا رہتا ہے، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا. پھر جو ہے اختلافات ہوتے نہیں، آپ نے راستہ غلط چن لیا تھا، آپ نے طریقہ غلط چن لیا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں یہاں رک کر اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج بھی خواب غفلت میں نہیں رہنا ہے. کیا آپ یہ پسند کرتے ہو؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کے بچوں کی گردنیں کاٹی جائیں؟ کیا آپ پسند کرتے ہو کہ آنے والے دور کے اندر آپ کے یہ بچے اس ملک میں ہندوستانی کہلانے کے حقدار نہ ٹھہرے؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آنے والے دور کے اندر آپ کے بچوں کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آنے والے دور کے اندر آپ کے گھروں کے اوپر غیر قوم آ کر حملہ کر دے؟ آج کہتے ہو کہ نہیں ہمارا گھر تو محفوظ ہے نا، فلاں گاؤں فلاں بستی کے اندر غیر مسلموں نے مسلمانوں کو مارا، پتھروں سے ان کا قتل کیا، مسجدوں کی میناریں گرا دی، مسجدوں کے میناروں پر چڑھ کر نہ جانے قسم قسم کے جھنڈے لگائے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ ہمارا گھر محفوظ ہے نا، ہمارے گھر پر ابھی تک پتھر نہیں پڑے ہیں، ہمارے گھر پر ابھی آگ نہیں پہنچی ہے. ایک بات بتلا دو، جنگل میں جب آگ لگتی ہے اگر بغل والا پیڑ یہ سمجھ لے کہ مجھ تک یہ آگ نہیں پہنچی گی، یہ اس کی بے وقوفی ہوتی ہے. اگر جنگل میں آگ لگے گی اطراف میں جتنے لوگ ہیں سارے اس کے لپیٹے میں آئیں گے. اور آج یہی حالات ہیں، اس ملک کے اندر آگ لگ چکی ہے اور اطراف میں جتنے مسلمان آئیں گے سارے اس کے لپیٹے میں جائیں گے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے اپنی غیرت و حمیت کو جگانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اسلام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جس اسلام کو ہم نے اپنے سینوں میں مار ڈالا ہے اس کو دوبارہ جگانے کی ضرورت ہے. آج کے حالات ہیں مسلمانوں کے، ہماری ماں اور بہنوں کے کیا حالات ہیں کہ ہمارے گھر سے اگر ہماری بہن نکلتی ہے ہمیں یہ ڈر و خوف محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں گھر واپس آئے گی یا نہیں. آج کیا حالات ہیں کہ ہمارا بیٹا اگر گھر سے باہر نکلتا ہے یا ڈر لگا ہوا رہتا ہے نہ جانے وہ کس کا شکار ہو جائے. آنے والے دور کے اندر اس سے بدترین حالات ہونے والے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، انہی ممبر و محراب سے علماء
آنے والے دور سے قبل اس دور سے پہلے کئی سالوں سے تمہیں سمجھاتے ہوئے آئے کہ اپنے ملک کی قدر کر لو، اپنے ملک کے لیے کچھ کر لو، دین کی خدمت کرو، لیکن نہیں۔ اور آج یہ حالات ہے کہ خود کو مسلمان کہنا بھی ہمارے لیے دشوار ہو چکا ہے، ہمارے اندر غیرت ختم ہو چکی، ہمیں اسلام سے محبت نہیں۔ ہماری بہنیں اگر بے پردہ باہر گھومتی ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ آج کے دور، آج کا کلچر یہ چاہتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ الگ جہاد کے نام پر ہم پر الزامات لگائے گئے۔ آج اس ملک کے اندر مسلمانوں پر الزام لگایا گیا۔ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے باضابطہ خصوصی طور پر ایسے نوجوانوں کو تیار کیا جا رہا ہے جو مسلمان گھروں کی عورتوں کو اپنی جانب لبھائے، مسلمان گھروں کی عورتوں کو اپنی جانب بلائے، اور مسلمانوں کو اپنی جانب کر کے ان عورتوں کو ہندو بنا کر یا دوسرے مسالک میں ڈال کر پھر ان کو اپنے گھر کی جو ہے مہمان بنا لیں، اپنے گھر کی جو ہے بیوی بنا لیں۔ اور کچھ دنوں بعد اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ فلاں گھر کی ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی کی تھی، کچھ دنوں بعد اس غیر مسلم نے اس عورت کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اخبارات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ آئے دن نیوز آتی ہے یا نہیں؟ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ حالات کیوں ہو چکے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کی عورتوں کے اندر تعلیم و تربیت نہیں رکھی۔ ہم نے کہا اگر دور چاہتا ہے، اگر لوگ چاہتے ہیں، اگر اسکول چاہتا ہے مخلوط تعلیم تو تعلیم ہوگی۔ ہماری بچیاں بھی پڑھنے کے لیے جائیں گی، بچی آ کر کہتی ہے ابا جان اسکول کے اندر اینول فنکشن ہے، مجھے جینس پینٹ پہننے کا حکم دیا گیا ہے، کیا میں پہنوں؟ کہتی اینول فنکشن ہے بیٹی، اجازت ہے تمہیں، تم پہن سکتے ہو۔ باپ خود لا کر ماشاءاللہ دکان پر جا کر جینس پینٹ خرید کر اپنی بیٹی کے حوالے کرتا ہے کہ جاؤ بیٹی، کیا ہے تمہیں اینول فنکشن میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ ابا جان مجھے ناچنا ہے، مجھے وہاں اسٹیج پر آ کر مجھے تھوڑے ناچنا ہے، کچھ اپنے کرتب دکھانا ہے۔ کہتی ہے بیٹی تم کر سکتے ہو۔ باپ وہاں بے غیرتی سے اسی اینول فنکشن میں بیٹھا ہوا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے افراد خاندان بھی بیٹھے ہوئے، سامنے اپنی بیٹی کو ناچتا ہوا دیکھ کر اتنی بدبختی کا عالم کہ اپنی بیٹی کو ناچتا ہوا دیکھ کر تالیاں بجا رہا ہے کہ میری بیٹی ماشاءاللہ کہاں پہنچ چکی ہے، میری بیٹی تو ناچ رہی ہے، کیا خوب ناچی، کیا خوب جینس پینٹ پہ لگ رہی ہے، جینس پینٹ پہن کر، ٹی شرٹ پہن کر کتنی خوبصورت میری بیٹی نظر آ رہی ہے۔ جب سمجھایا جائے ان والدین کو، ان کے گھرانے والوں کو کہ سمجھ جاؤ، اپنی بیٹی کو یہ جینس پینٹ اور نہ جانے اس قسم کے کپڑوں سے پرہیز کرواؤ، تو کہتے ہیں مول صاحب لگتا ہے آپ کی نیت خراب ہو چکی ہے، سوچ صحیح ہونی چاہیے، یہ بچی تو چھوٹی ہے، ابھی 7 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، 9 سال کی ہے، 10 سال کی بچی ہے، اس میں ایسی کون سی جان آ جائے گی، اس میں کون سی ایسی لوگوں سے محبت آ جائے گی، کون سی عاشقی کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ اور پھر یہی بچی جب جوان ہوتی ہے، 15-16 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہی چیز کالج میں ہوتی ہے اور کہتی ہے ابا جان مجھے کالج میں بھی جینس پینٹ پہن کر جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری بچیاں پہن کر آتی ہیں، ساری بچیاں اپنے آپ کو میک اپ پہ تھوپ کر جینس پینٹ پہن کر آتی ہیں۔ کہتی ہے بیٹی تم پہن کر جا سکتے ہو، اور پھر باپ تو ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی جینس پینٹ اندر سے پہن لو، اوپر سے برقع پہن کر چلے جانا۔ ہے یا نہیں معاشرے کا حال؟ یہ بولو، حالات ہے یا نہیں ایسے؟ کیوں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی غیرت ختم کر چکے ہیں۔ اصحاب رسول کی غیرت کیسی بتلاؤں؟ آؤ بتلاتا ہوں۔ کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اس موقع پر، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے ایک موقع سے کہا لو رأيت رجلا مع امرأتي، اگر میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے شوہر کے ساتھ، اجنبی مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو اسے تلوار کی دھار کی جانب سے مار ڈالوں گا، اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا اگر میری بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ بات کرتی ہوئی نظر آ جائے۔ اور آگے سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ صحابی رسول پہنچے، کہا اللہ کے نبی ایسے ایسے سعد بن عبادہ نے کہا ہے، کہا کیا تم سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ سنو، اس سے زیادہ غیرت کرنے والا میں ہوں، اس سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے۔ افسوس کیجیے گا، آج ہم نے اپنے آپ پر ماتم کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، اپنے بالوں کو پکڑ کر نوچنا ہے کہ کیا حالات ہیں، کیا حالات ہیں۔
کہ گھر میں آ رہے ہیں آتے جا رہے ہیں، کون ہے بھائی یہ آنے والے مرد کون ہے؟ کہتے نہیں یہ تو ہمارے پھپھو کی چاچی کے بیٹے کے پوتے ہیں، نہ جانے کون سے رشتے داری آ کر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہمارا پڑوسی، یہ ہمارا بچہ ہے، پرسوں ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، گھر میں بیٹی موجود ہے۔ کہتے نہیں بچپن سے ہمارا پڑوسی ہے، بچپن سے آنا جانا اس کا ہے۔ کیا ہے؟ بچپن سے یہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کا آنا جانا لگا ہوا ہے، بچپن سے ہمارا بچہ گھر میں آتا رہتا ہے، یہ پڑوسی کا بچہ ہے۔ اتنا تھا جب پیدا ہوا، ہم دیکھے ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہماری بیٹی ہمارے گھر میں، لیکن بچپن سے آنا جانا ہے، تعلقات ہمارے ہیں۔ بچہ جوان ہو گیا ہے، گھر میں بیٹی جوان ہو گئی ہے، نہیں روکتے، کیوں؟ وہ بچپن سے آنا جانا ہے، نارمل چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے اس میں۔ اور جب پتا چلتا ہے کہ وہی بچہ ان کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا نا، تو اپنے ماتھے کو پٹکتے ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کیوں آج کے ماحول کے اندر یہ چل رہا ہے۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک باپ، ایک ڈرائیور تھا، باپ، وہ اخبارات کے اندر ایک اخبار میں یہ چیز چھپی ہوئی تھی، باپ ڈرائیور تھا، اس نے جو ہے اپنی بیٹی کو ڈرائیوری کرتے ہوئے پڑھایا، اس نے ساری تعلیم دلوائی، غریب تھا لیکن پوری تعلیم دلوائی، لیکن افسوس کی بات ہے یہ بھول گیا کہ دینی تعلیم بھی کچھ ہوتی، یہ بات بھول چکا تھا کہ دینی تعلیم بھی کچھ ہوتی، دینی ماحول بھی کچھ ہوتا ہے، قرآن و سنت بھی کچھ ہوتا ہے، پردہ بھی کچھ ہوتا ہے، عورتوں کی عزت و آبرو بھی کچھ ہوتی ہے۔ بھول گیا تھا وہ باپ، بچی کو نہ جانے بڑی بڑی ڈگریاں دلوا دیا۔ ایک دن وہی باپ عدالت کے کٹگرے میں کھڑا ہوا ہے، سامنے اس کی بیٹی کھڑی ہوئی، اپنے عاشق کے ساتھ کھڑی ہوئی اور کہہ رہی ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے عاشق کے ساتھ رہوں گی۔ کیوں یہ حالات کیوں ہوئے؟ یہ منظر سامنے کیوں آیا؟ کیونکہ یہ منظر دکھانے والا وہ باپ خود تھا، یہ منظر دکھانے والی وہ ماں خود تھی۔ کیا مجھے اپنی بیٹی پر پکا بھروسہ، میری بیٹی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا کے ماں باپ اپنی اولاد پر بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دینی ماحول سے آپ ناشنا کر دو۔ آج حالات کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ اگر آج ہمارے گھر کی بیٹی، ہمارے گھر کی بہن اگر آج کسی غیر مسلم سے شادی کر کے جا رہی ہے تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے دینی تعلیم ختم ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے دینی تعلیم ختم ہو چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا بیٹا اگر کسی دوسری لڑکی سے عاشقی کر رہا ہے وہ بری بات نہیں، وہ بری بات نہیں۔ کیوں؟ کتنے مرد ہیں جو کسی غیر عورت سے عاشقی کرتے ہوئے، کسی غیر جو ہے محرم لڑکیوں سے عاشقی کرتے ہیں، وہ کوئی بری بات نہیں۔ ہمارے گھر کی بیٹی اگر کسی غیر مرد سے عاشقی کرتے ہوئے پکڑی گئی تو پھر بری بات ہو گئی۔ تمہارے گھر کا بیٹا اگر کسی دوسری لڑکی کی زندگی تباہ کرے وہ برا نہیں۔ آج ایسے نوجوان موجود ہیں، برا مت مانیے گا، افسوس ہوتا ہے، اس ٹیلی فون کے ذریعے نہ جانے کتنے نمبرات لڑکیوں کے رکھے ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے اتاولے ہوتے ہیں۔ ایسے نوجوان آج موجود ہیں، اور ان سے پوچھا جائے تو مسلمان لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسائے ہوئے، ایک نہیں 10 لڑکیوں کو پھنسائے ہوئے، اور پھر یہ نوجوان کہتے ہیں ہمیں اسلام سے محبت ہے، ہمیں دین سے محبت ہے، اور پھر آ کر کہتے ہیں شیخ لڑکیاں آج کل کی بگڑ گئی ہیں، آج کل کی لڑکیاں خراب ہو گئی ہیں، آج کل کی لڑکیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ وہ افسوس کی بات ہے تم پر، تم بھی تو بے غیرت ہو چکے ہو کہ ان لڑکیوں سے عاشقی کرتے ہوئے تھے، انہیں لڑکیوں سے تم محبت کرتے پھرتے ہو، اور پھر کہتے ہو آج کل کی لڑکیاں خراب ہو گئی۔ اگر وہ لڑکیاں خراب ہوئی ہیں، خراب کرنے والے مرد بھی شامل ہیں، خراب کرنے والی آج کی نوجوان نسل بھی شامل ہے۔ افسوس کی بات ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، اور دکھلاؤ غیرت کسے کہتے ہیں، غیرت و حمیت کسے کہتے ہیں۔ آج اگر کیا بھائی یہ کون ہے شادی خانوں میں، ذرا آپ دیکھیے شادی خانوں میں عورتیں جو بے پردہ گھوم رہی ہیں، مرد حضرات آتے جا رہے ہیں، غور سے دیکھا جائے بھائی آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، نہیں میں جو ہے ہماری جو بہن ہے، پوچھا جائے آپ کون ہے، کہتے نہیں جس کی شادی ہے نا اس کے والدہ کی چاچی کی میں بیٹی ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اس میں پردہ کیا ہے؟ اس میں پردہ کیا کرنا ہے؟ کوئی پردہ نہیں کرنا اس میں۔ وہ اندر سیدھا ایک مرد گھس رہا ہے عورتوں کے اندر، بھائی آپ کون ہیں؟ نہیں میں اس لڑکی کا جو پڑوسی ہوں، ہمارا بچپن سے تعلق تھا، سب جانتے ہیں۔ پردہ کیا کرنا ہے اس میں؟ نہیں، پردہ کسے کہتے ہیں اس میں؟
ہماری عورتیں اگر ہم دیکھیں کسی غیر مرد کے ساتھ بات، بھئی وہ کون ہے؟ نہیں، وہ کوئی نہیں ہے، وہ اس کا جو ہے پرانا جو ہے کالج فرینڈ تھا، کالج فرینڈ تھا، گفتگو کر رہی ہیں، کیا ضرورت ہے پردے کی؟ یہی حالات ہے نا. اور تم کو بتا رہا ہوں، ایک دور کا واقعہ، دین اسلام جو ہے جب آیا، دین اسلام آنے کے بعد غیرت و حمیت کتنی تھی، دین اسلام آنے کے بعد عورتوں اور مردوں میں غیرت کتنی تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کا واقعہ ہے کہ قاضی ایک مرتبہ بیٹھا ہوا، عدالت میں بیٹھا ہوا، ایک عورت آئی، کہتی ہے میرا شوہر اس کو 500 درہم بطور مہر دینا باقی تھا، اس نے مجھے نہیں دیا تھا. میرا شوہر 500 درہم اسے مجھے دینا تھا بطور مہر، میری شادی ہو چکی ہے، ابھی تک میرے شوہر نے مجھے بطور مہر ابھی تک وہ چیز نہیں دی. شوہر کو بلایا گیا، شوہر سے پوچھا گیا تو شوہر کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو اپنی بیوی کو مہر پورا دے دیا، میری بیوی جھوٹ بولتی، میری بیوی جھوٹی ہے، میں نے اس کو پورا مہر ادا کیا ہے، 1 روپیہ بھی اس کا نہیں کھایا ہے. چنانچہ اس شوہر کو قاضی کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم کہتے ہو تم سچے ہو نا تو تمہیں چاہیے کہ تم 2 گواہ پیش کرو. شوہر کو کہا گیا تم سچے ہو تو 2 گواہ پیش کرو. تم نے 2 گواہ اگر پیش کر دیے، دونوں گواہوں نے کہہ دیا کہ یہ بیوی، اس نے اپنی بیوی کو پیسے دیے تھے، یہ بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، تو میں تسلیم کر لوں گا. چنانچہ شوہر گیا، 2 گواہوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا. تو قاضی نے کہا کہ اس عورت سے کہا کہ تم اپنا پردہ اٹھا لو، جو چہرے پر تم اپنا پردہ ڈالے ہوئے ہو، جو نقاب پہنی ہوئی ہو، اس کو اٹھاؤ تاکہ یہ جو 2 گواہ ہیں تمہیں دیکھے، تمہیں دیکھ کر پہچانے. ہو سکتا ہے کسی اور کی گواہی دینے آ گئے ہو، تو کسی اور عورت کی گواہی دینے آ گئے ہو، تو چہرہ تو دیکھنا ضروری ہے نا. چہرہ دیکھ کر وہ بتا سکتے ہیں کہ مہر دیا یہی عورت ہے کوئی دوسری عورت. اپنے پردے کو اٹھاؤ. اللہ اکبر، سامنے مرد بیٹھا ہوا تھا، غیرت آ گئی اس کو. مرد بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس کا شوہر، غیرت آ گئی. قاضی سے پوچھتا، کہتا ہے پردہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بیوی کو سر عام بے نقاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں اٹھانا ہے. میں اپنی بیوی کو یہ حکم نہیں دیتا کہ میرے جو دونوں ساتھیوں کے سامنے اپنا جو ہے پردہ اٹھائے، اپنا چہرہ دکھلائے. قاضی نے کہا کہ دکھانا تو ضروری ہے، بنا اس کے کوئی چارہ نہیں ہے. اس شوہر نے وہی عدالت میں کھڑے ہوئے کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے ابھی تک اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا تھا، میں نے اپنی بیوی کو ابھی تک مہر نہیں دیا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور آج میں اپنی بیوی کو مہر دوں گا. اور وہیں اس کی بیوی کھڑی ہوئی، غیرت کے مارے اس نے کہا، اپنے شوہر کی اس غیرت کو دیکھ کر، اس کی اس حمیت کو دیکھ کر قاضی کے سامنے میں اعلان کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے مہر کو میں نے معاف کر دیا. یہ لوگ تھے، یہ غیرت و حمیت تھی ان میں، یہ غیرت و حمیت تھی کہ قاضی بیٹھے ہوئے کہتا ہے ان دونوں کے اخلاق کو دیکھ کر تاریخ کی کتابوں میں لکھنا چاہیے، ان کے اخلاق کو. اللہ اکبر، اتنی غیرت تھی کہ اپنی بیوی کے چہرے کو دکھانا گوارا نہ کیا. آج شادیوں میں، آج فنکشن ہالوں میں، دعوتوں میں کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کوئی خبر نہیں. مسلمانوں کے حالات، اور پھر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اپنی بہنوں بیٹیوں کو سرے بازار گھماتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہے. اگر اس کی بیٹی بے پردہ کالج میں پڑھتی ہے، فخر محسوس کرتا ہے. اگر اس کی بہن کالج پڑھتی ہے بے پردہ ہو کر، فخر محسوس کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ آج عورتوں کو دینی تعلیم دی گئی، نہ مردوں کو دینی تعلیم دی گئی، عورتوں کو بے پردگی کی تعلیم دی گئی، جس کی وجہ سے جب یہ بچیاں، گھروں کی عورتیں، گھروں کی بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو سمجھ جاتی ہیں کہ نہیں، پردہ تو ہماری جو ہے تعلیم میں رکاوٹ بن چکا، پردہ ہماری شریعت، ہماری جو ہے ترقی میں رکاوٹ بن چکا. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، ایک مرتبہ ایک مسلمان خاتون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، ایک مسلمان عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ دودھ بیچنے کے لیے بنو قین کا جو ہے ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے میں پہنچی، اپنے دودھ کو لے کر دودھ اس نے بیچ دیا، دودھ سارا ختم، بیچ دیا. راستے میں اسے ایک لوہار کے پاس سے کسی چیز کی ضرورت تھی، لوہار یہودی تھا، لوہار کے پاس وہ بیٹھ گئی کسی کام کے لیے. جو ہی بیٹھی اطراف میں یہودی بیٹھ گئے. یہودیوں نے کوشش کی، کہا اس عورت سے، کہا آپ اپنا پردہ کو اٹھا دیجئے، جو ہے آپ اپنا نقاب کو اتار دیجئے، نقاب کیوں پہنی ہوئی ہے؟ بڑی کوشش کی یہودی، بڑی کوشش کی، بہت کوشش کرنے کے بعد وہ ناکام ہو گئے. تو لوہار جو بیٹھا ہوا یہودی تھا، اس نے پیچھے سے عورت کے پردے کو، یعنی عورت کے کپڑے کو جو ہے ایک قسم کی کسی چیز میں جو باندھ دی. جب عورت اٹھی، سارا پردہ اس کا کھل گیا، مبارک ہو گئی.
مسلمانوں کی ماں دین اسلام کی وہ خاتون برہنہ ہو گئی، اسی وقت وہ چیختی ہے، رونے لگتی ہے، سامنے ایک غیرت مند مسلمان موجود ہوتا ہے، ایک غیرت مند صحابی موجود ہوتا ہے، تلوار کو بلند کرتا ہے، اسی وقت اس یہودی کو موت کے گھاٹ لا دیتا ہے، اور پھر سارے یہودی مل کر اس مسلمان کو مار دیتے ہیں۔ نبی تک یہ بات پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچتی ہے، نبی صحابہ کا لشکر لے کر بنو قینقاع پہ حملہ کر دیتے ہیں اور مدینہ سے سارے قبیلے کو بھگا دیتے ہیں۔ ایک عورت کی غیرت، ایک عورت کو برہنہ کرنے کا نتیجہ یہ ملا ان کو کہ مدینہ سے ان کی صفائی کر دی گئی۔ آج اٹھاؤ تاریخ کو، فلسطین کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ، نہ جانے کس کس جانب ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو تاتار کیا جا رہا ہے۔ خون میں لطفت ہماری بہنیں اپنے بچوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے اپنی عزتوں کو لٹائے ہوئے بیٹھے ہوئے انتظار ہے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی تو پیدا ہوگا، کوئی خالد بن ولید پیدا ہوگا، بیت المقدس انتظار کرتا ہے، کوئی صحابی پیدا ہوگا، کوئی عمر بن خطاب جیسی شخصیت پیدا ہوگی کہ جو آج میری نگاہوں کے سامنے، اس مسجد کے سامنے میری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو تاتار کر رہے ہیں، میری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو کھیلا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان سمجھتا تھا وہاں پر کیا جا رہا ہے، وہاں پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن آج اس ملک کے اندر آئے دن اخبارات میں آتا ہے فلاں مسلمان بہن کی عزت لوٹی گئی، فلاں مسلمان مرد کو قتل کر دیا گیا، فلاں مسلمان گھرانے کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ جب یہ سارے اخبارات پر آتے ہیں، ساری چیزیں چھپتی ہے، مسلمانوں کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے اور وہ ہے ان کے اشیاء کو استعمال کرنا بند کر دو۔ ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ ان کے پروڈکٹس، اگر یہ کام کوئی دوسرا ملک کر رہا ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پتلا بنایا گیا، آپ سب کو کارٹون کے طور پر دکھلایا گیا، اگر وہ کر رہا ہے، فرانس کر رہا ہے، نبی ان کے پروڈکٹس استعمال کرنا بند کر دو، اٹھا کر پھینک دو۔ اگر امریکہ کر رہا ہے ان کے پروڈکٹس استعمال کرنا بند کر دو، اگر اسرائیل کر رہا ہے ان کے پروڈکٹ، کب تک یہ چلتا ہے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ۔ بابری مسجد شہید ہوئی، کب تک روئے مسلمان؟ روئے نہیں مسلمان، کسی کو میرے حساب سے تکلیف نہیں ہوئی۔ میں صاف کہتا ہوں، کب تکلیف ہوتی ہے جانتے ہو؟ 6 دسمبر آتا ہے، اپنے فون میں بلیک ڈے، بڑا افسوس ہے آج مسجد ٹوٹ گئی، شیئر کر دو، ہاں شیئر کر دو۔ جس کسی کو یہ چاہتے اس پہ لکھا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ بابری مسجد پھر سے بنے وہ شیئر کرے، اگر مسلمان مرد کا بچہ ہے وہ شیئر کرے، بس بے غیرتی کی حد اتنی پر بس، اور آگے مسجدیں بالکل ویران، نمازی نہیں، نماز تو پڑھنا ہی نہیں ہے نا، صرف ہمیں گھر میں بیٹھ کر شیئر کرنا ہے، شیئر کھیلنا ہے، فیس بک واٹس ایپ کھیلنا ہے، بس سوشل میڈیا پر جو ہے انہیں پر چیزوں کھیلنا ہے، بس بڑا تکلیف ہوا، فلاں عورت کے ساتھ ہوا، نہیں ہونا تھا، شیئر کیجیے۔ ہمیں آج اپنے آپ کو سوچنا ہے، روک کر اپنے گھر کو سدھارنا ہے، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، اپنی سوسائٹی کو سدھارنا ہے۔ غیر مسلموں کے اندر اللہ پر کیا چیزیں ہوتی ہیں، اگر لڑکی پڑھنے والی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو غیر مسلموں کے اندر ایسے جو ہے تنظیمیں چلتی ہیں جو لڑکیوں کو تعلیم دلواتی ہیں، لڑکیوں کو تعلیم دلوا۔ ہمارے پاس ایسی کوئی تنظیم ہے؟ ہمارے پاس ایسی کوئی تنظیم ہے جو لڑکیوں کو تعلیم دلوائے، لڑکی کو ڈاکٹر بنائے، لڑکی کو MBBS بنائے، لڑکی کو جو انجینئر بنوائے؟ کوئی تنظیم ہے؟ نہیں ہے بھائی، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ وہاں اگر لڑکا پڑھ نہیں پاتا تو ان کے پاس تنظیمیں ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کے پیسے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ان لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے، آگے پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کیوں؟ کیونکہ ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے نا، میرے پڑوسی کا بیٹا ڈاکٹر کیسے نہ بنے، پوری کوشش کرتے ہیں، میرے پڑوسی کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے۔ اگر میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے نا، فلاں بھائی کا بیٹا انجینئر بن رہا ہے، کیسے اس کو دبایا جائے، کیسے اس کو کمزور کیا جائے، کیسے اس بچے کے جو ہے ہمتوں کو کاٹا جائے کہ وہ بچہ انجینئر پڑھائی چھوڑ دے۔ یہ حالات ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان، پیارے دوستوں، میں آپ کو آج اس دور میں، آج جس دور کے حساب سے ہم چل رہے ہیں نا، یاد رکھیے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آپ اس جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہوئے بھی ڈرو گے۔ ایک دور آئے گا، برا مت مانیے گا، لیکن وہ دور آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب ہمارے گھروں سے آنے والی نسل جو ہمارے گھروں میں پڑھ رہی ہے اس کو دینی تعلیم دلوانا ہم چھوڑ دیں گے۔ آج دینی تعلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچہ جو ہے اسکول میں پڑھے گا،
عشاء یا مغرب کے بعد ایک آدھا گھنٹہ اگر بچہ مولوی صاحب کو قرآن سنا دے گا، دینی تعلیم بس یہیں پر ختم. بچہ گیا گھر پر، ٹی وی لگی ہوئی ہے، کیا کارٹون دیکھ رہا ہے، کیا لگا آج تھوڑا پکچر اچھی چل رہی ہے، ابا کیا دیکھ رہا ہو، نہیں یہ پکچر بیٹا دیکھو، اس میں آپ کو سبق ملے گا. بٹھا کر باپ دیکھ رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، ماں دیکھ رہی ہے، سارے لوگ پکچر دیکھ رہے ہیں. اور کیا دینی تعلیم بھی ہم بچے کو، کیسی دینی تعلیم؟ نہیں، امام صاحب آتے ہیں 200 روپئے ان کو دیتے ہیں، بچے کو قرآن مجید پڑھا کر جاتے ہیں. یہ دینی تعلیم دیتے ہو؟ یہ دینی تعلیم نہیں. گھر کو پورا بدلنا ہے، پورے گھر کو بدل دینا ہے. گھر کے اندر، اور کئی ایسے مسلمان، برا مت مانیے گا، کئی ایسے مسلمان جو کئی جگہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کئی ایسوں کو دیکھا ہوں مسجد تو آتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، باہر کھڑے رہتے ہیں. ایسے مسلمانوں کو دیکھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسے مسلم جوانوں کو دیکھا ہوں مسجد آتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، باہر کا کیا اس سے کیا کہتے ہیں، طہارت سے نہیں ہوں، طہارت سے منصاف نہیں ہوں. کیوں طہارت سے نہیں ہے آپ بھائی؟ پانی کی کہاں کمی رہ گئی تھی کہ آپ جو طہارت نہیں لے پائے؟ کدھر جو ہے اس ملک کے اندر پانی کی کمی رہ گئی، آپ طہارت نہیں لے؟ طہارت سے نہیں. ہمیں ایک کام کرنا، اگر پورا جو ہے ہمارا، اگر ہم ایک کمپنی میں کام رہے، پوری کمپنی میں اکثر مسلمان ہیں نا، وہاں نماز قائم ہونی چاہیے، وہاں ہفتے واری ایک درس ہونا چاہیے. سارے کمپنی کے لوگوں کو بٹھا کر ایک امام صاحب یا ایک بڑے عالم کو بلا کر وہاں درس دلوانا چاہیے. وہاں لوگوں کو کیسے تعلیم و تربیت میں آگے، کیسے اپنے کام کے ساتھ دین کو آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ سکھانا چاہیے. یہ ہمارا رویہ ہے. کئی ایسے لوگ ہیں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی ہمارے روح کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں بھی نماز نہیں پڑھتا. ہمارے اندر کوئی نماز، تو پھر خود کو مسلمان کہتے ہو تو یہ سارے کام چھوڑ دو. وقت بہت کم ہے، ورنہ بھی بہت ساری باتیں باقی رہ گئی تھی بتلانے کے لیے، لیکن عمومی بات پیارے دوستو یہ جو بتانا چاہ رہا تھا، امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. حالات کے لحاظ سے کھل کر میں نے آپ کے سامنے کوئی چیز ذکر نہیں فرمائی، میں نے اشارتاً کئی چیزیں ذکر فرما دی، اس کے آگے آپ خود سمجھ جائیں. الحمدللہ آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس سمجھ بوجھ ہے، آگے آپ سمجھنا ہے کیا کرنا ہے. آپ کو اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک میں اپنا نام پیدا کرنا ہے، یا اس ملک کے مسلمانوں کے نام کو ختم کرنا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کریں گے جو، آگے چل کر آپ کی اولاد ویسے ہی کرے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب تو موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ.